نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ اس میں ہم سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث قدسی اس فرمان کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک میں تو وہ شامل نہ ہو، لیکن وہ تمام کا تمام کلام اللہ رب العزت کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یا دوسرے وحی کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا جائے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سورۃ فاتحہ ہے اس کو الصلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، یعنی یہ سورۃ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ما سأل، جو مجھ سے سوال کرتا میں پورا کرتا ہوں۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب میرا بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ صبح میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، یعنی میرا شکر ادا کیا۔ الرحمن الرحیم، یعنی قال اللہ تعالیٰ حمدنی عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، اور جب وہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال مجدنی عبدی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی، میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ اس میں یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال مرتن فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ یہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو بندے نے مانگا میں نے اس کو بخش دیا، میں نے اس کو عطا کر دیا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، اور جب بندہ یہ کہتا ہے، یعنی یہ دعا پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کل کا کل حصہ ہے میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا ہے میں نے اسے بخشا۔ یعنی یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حدیث سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو ہر آیت پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو اس کے ہر کلمات کا جواب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو پھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ گویا یہ قرآن اللہ کا فرمان ہے، جب میں اس کی تلاوت کرتا ہوں تو
تو گویا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی میں پوری اس بات کی عکاسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اگر خلوص نیت سے وہ اللہ کے ہاں کھڑا ہو کر نماز شروع کرتا ہے، سورۃ فاتحہ شروع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پہ اپنے بندے کو اس کی ہر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ پوری اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان میں سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل پیام اسلام کو اگر فیس بک پہ ہیں تو اس کو فالو کیجئے، اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اس قرآن کے بتدریج اس کا ترجمہ اور تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ہم اس دعا سے ہی اپنے آج کے اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔